بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی اور ذکر اور تسبیحات بھی پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو دوسری طرف سے وہ اہل حقوق حاضر ہو جائیں گے جن کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اس طرح تمام اہل حقوق آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، اس شخص کی طرف ہمارا یہ حق نکلتا ہے، ہمارا یہ حق نکلتا ہے، اور وہاں آخرت میں روپے پیسے تو چلیں گے نہیں، وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا اور حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان اصحاب حقوق کے درمیان اس شخص کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، مگر اہل حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے۔ پھر دوسرے مرحلے پر یہ کیا جائے گا کہ اصحاب حقوق کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے، پھر ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے۔ تو جب یہ آیا تھا تو جنت میں جانے کا یقین لے کر آیا تھا، لیکن اب وہ جہنم کا رخ کیے ہوئے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل مفلس یہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بندے کے 3 رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، دوسرے رجسٹر میں جو کچھ درج ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، تیسرے رجسٹر میں جو کچھ درج ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دلوائیں گے۔ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ہے جس میں وہ حق تلفیاں لکھی ہوں گی جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں گی، جیسے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ میں کوئی کوتاہی کی ہوگی تو وہ سب اس میں درج ہوں گی۔ ان کوتاہیوں کو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گی اور چاہیں گے تو مواخذہ کر لیں گے۔ دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں کفر اور شرک لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کے کفر اور شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، لہٰذا کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں بندوں سے متعلق حق تلفیاں درج ہوں گی، ایک انسان نے دوسرے انسان کی جو حق تلفیاں کی ہوں گی، حق کھایا ہوگا، وہ سب اس میں درج ہوں گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذرہ بھی رعایت نہیں فرمائیں گے بلکہ پورا بدلہ دلوائیں گے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ نہ تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ذمے کسی کا مالی حق باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔